کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں۔ نشہ اور ترک نشہ پر عنوانات کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا عنوان ہے ہیروئن۔ اس سلسلہ میں نے مکرم ڈاکٹر نذیر احمد مظہر صاحب کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں اور ناظرین تک مفید معلومات باہم پہنچائیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہیروئن کے ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں نشہ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، نشہ اصل میں ہے کیا؟ اس کے طبی اور لغوی معنی بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نشہ کے طبی لغوی معنی ہے لات، نشہ، نشے کی عادت۔ صحیح۔ اور اس کے مرادی معنی یا طبی معنی جو ہیں، ان میں ایسا مشغلہ، ایسا کام، ایسا فعل جو بعد میں عادت بن جائے، اور یہ ایسی بری عادت ہو کہ اس کے نتیجہ میں انسان کی روح، انسان کا جسم، انسان کا ذہن تباہ و برباد ہو جائے، صحیح۔ اور انتہائی مہلک قسم کے اثرات رکھنے والا ہو، اور پھر اس سے چھٹکارا اور اس سے نجات انتہائی مشکل ہو۔ یعنی کہ یہ نشہ ہے، جی، یہ نشہ ہے۔ ایڈکشن۔ ڈاکٹر اس کو صاحب، انگلش میں ایڈکشن کہتے ہیں، جی اور مشہور عام جو اس کے لیے لفظ ہے وہ نشہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، نشہ یعنی ایڈکشن جو ہے، اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ ہسٹری اس کی بہت قدیم ہے۔ جب سے انسان دنیا میں آیا تقریباً اس وقت سے ساتھ ہی یہ نشہ وغیرہ شروع ہو گیا تھا۔ جو پوس کے ڈوڈے یا پوس کا خاش کا نشہ اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا۔ قدیم مصری جو ہیں ان کے دور میں الکحل کا استعمال بھی شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ تاریخ میں مذکور ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو پوس خشخاش کا جو نشہ یا اس کا استعمال ہے، نشہ کے طور پر کہہ لیں یا علاج کے طور پر، مثلاً کھانسی یا اسہال یا اس طرح کر کے بعض علامات کے لیے، یا ویسے سکون اور نشہ کی خاطر، اس کو بہت قدیم سے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ 4000 قبل مسیح میں اس کا استعمال، نارکوٹکس کا جو نشہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اوپیم کا نشہ، افیون کا نشہ، یہ اس وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ اور اوپیم کا جو لفظ ہے اس وقت سے استعمال ہو رہا ہے۔ پھر مریجوانا یا جس کو بھانگ کا نشہ کہتے ہیں، تو یہ بھی 2737 قبل مسیح سے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ لیکن جہاں تک 19ویں صدی کے آغاز میں مارفین، سلفیٹ کا نشہ امریکہ میں شروع ہو گیا، اور پھر یہ بڑھتا گیا۔ جب امریکہ میں امریکن سول وار شروع ہوئی تو اس وقت جو آرمی کے جو فوجی تھے، ان کے زخموں پر مارفین ملا ہوا کوئی اس طرح کر کے کوئی کمبینیشن تھا، ان کو مقامی طور پر سن کرنے کے لیے، درد سے بچانے کے لیے لگاتے تھے، اور ساتھ زیر جلد انجیکشن بھی مارفین کے لگاتے تھے ان کو درد سے بچانے کے لیے۔ غرض ہے کہ یہ اس کا استعمال جو ہے بہت پرانا ہے۔ نشے کا استعمال قبل مسیح سے شروع ہوا، اور پھر 19ویں صدی میں اس کا بڑے تیزی کے ساتھ اس کا لاکھوں لوگوں پہ اس کا استعمال شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، نارکوٹکس یا منشیات سے کیا مراد ہے؟ نارکوٹکس سے مراد ایسی ادویات، ایسی اشیاء ہے جو سون کرنے والی ہوں، جو بے حس کرنے والی ہوں، سکون لانے والی ہوں، نیند لانے والی ہوں، مدوشی پیدا کریں، وہ نارکوٹکس کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اس کا اردو میں جو اس کا لفظ ہے، اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے، عربی لغت ہے، اور وہ ہے منشیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو منشیات پڑھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ منشی کی جمع منشیات ہے، منشی میم کے اوپر پیش ہے۔ منشیات کا یہ واحد اس کا منشی ہے، اور منشیات اس کی جمع ہے۔ اس کا مطلب نشہ آور چیز ہے۔ اور مشغلہ اور نشہ میں کیا فرق ہے؟ مشغلہ ایک وقت گزارنے کا ایک مفید ذریعہ ہوتا ہے، جس میں مثلا انسان تھکا ماندہ ہو تو وہ شغل کے طور پر اس کو اپنا لیتا ہے، اور اس میں مثبت اس کے بعض چیزیں پائی جاتی ہیں جو مفید صحت ہوتی ہیں، ذہن کے لیے، جسم کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور وقت گزارنے کا ایک بہترین مصرف ہوتی ہیں۔ لیکن
مثلاً باغبانی کو لے لیں یا مچھلیاں پکڑنا ہے، تیراکی ہے، اس طرح کر کے، اور مشغل جن میں ورزش بھی ہوتی ہے، ساتھ انسان اس سے فرد بھی حاصل کرتا ہے، صحت کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے پہ جو نشہ ہے وہ انسان کو، جیسے کہ اس کی تعریف میں بھی ہے، انسان کو تباہ کرنے والی چیز ہے، اور اس سے چھٹکارا مشکل۔ اگر مشغلہ ہے تو مشغلہ جب جی چاہے انسان چھوڑ سکتا ہے، صحیح، لیکن جو نشہ ہے اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور روح اور جسم اور ذہن پر اس کے انتہائی تباہ کن اثرات ہوتے ہیں، اور اس کو چھوڑنا چندہ آسان نہیں ہوتا، ناممکن نہیں کہنا چاہیے، مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے، مشکل ضرور ہے، کوشش کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نشہ کرنے والے کی ظاہری علامات کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ظاہری علامات یہ ہے کہ جب ایک بندہ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جو چھپانے سے وہ چیزیں چھپ نہیں سکتی۔ صحیح، ظاہری طور پر دیکھیں تو چونکہ آنکھوں کی پتلیوں پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، تو وہ ایک کالے رنگ کی اینک لگائی رکھے گا کہ تاکہ دیکھنے والوں سے خود کو چھپا سکے، اور پھر اس کے بولنے کا جو انداز ہے، کیونکہ یہ گلے میں خشکی پیدا کرتا ہے، گلے میں خشکی کی وجہ سے وہ زور لگا کے بولتا ہے، وہ جب بولے گا گاں گاں کر کے بولے گا، صاف پتہ لگے گا، بھاری آواز سے بولے گا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہے۔ اور پھر اس کی چال ڈال سے جو انسان کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرنے والا دماغ کا ایک حصہ ہے، اس کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ لڑکھڑا کر چلے گا، اس کی صحت کمزور ہو جائے گی، کیونکہ بھوک، اس سے جو بھوک کا احساس نہیں رہتا، بھوک اس کی جو ہے وہ ماری جائے گی، پھر اس کی طبیعت میں تبدیلی آ جائے گی، بات بات پہ غصہ اور بے تکا قسم کا غصہ، عقل کی بات نہیں کرنی، سمجھ کی بات نہیں کرنی۔ یہ تو ایسی ظاہری علامات ہیں جس سے اس کا، یعنی اس کی چال ڈال، اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ، اس کی ساری باتیں جو ہیں، ان سے ظاہری طور پر ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس نے صفائی ستھرائی کا شیو ہے تو بڑی ہوئی ہے، تو کپڑے ہیں تو ان کا میلے کچیلے ہیں تو ان کو اس کا کوئی شعور یا چونکہ احساسات کو نشہ باطل کر دیتا ہے، اس لیے یہ پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ مثلا یہ جو داڑھیوں والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے اگر بندہ داڑھی رکھتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے پورے کرتا ہے، اس کا خط کراتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے، نہ اس نے نہانا، نہ دھونا، نہ شیو، یا اگر داڑھی رکھی ہے تو اس کا خط نہیں کروانا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دنیا میں نہیں رہ رہا، کسی اور دنیا میں چلا گیا۔ یہ تو اس کی ظاہری چیزیں۔ باقی اگر طالب علم ہے تو تعلیمی سرگرمیاں اس کی بالکل تقریباً ختم ہو جاتی ہیں، اس سے نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ پہلے اگر وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، توجہ دیتا تھا، تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر گھر میں رہن سہن اس کا الگ ہوتا ہے، الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے، اس کی سوسائٹی اور اس کی مجلس جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو یہ چیزیں ہیں جو اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ والا انسان وہ نہیں رہا۔ پھر اس کا مشغلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا، جو نشہ پینے والے لوگ ہیں ان کی صحبت کو ڈھونڈا جائے، ٹی وی پہ انہی چینلوں کو دیکھے گا جہاں اس طرح کے لوگ ہوں، یعنی اس کی سوچ، اس کا رویہ، ادھر ہی چلے گا۔ اس کا سارا کچھ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے اس کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں رہتا۔ اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اس کی فون کالز، اپنے جو پرانے اچھے دوست تھے، جو اپنے اس کے قریبی رشتہ دار تھے، دوست عزیز تھے، ان سے اپنی ایک الگ تھلگ وہ زندگی بنا لیتا ہے۔ اور یہی واضح علامات ہیں، یوں تو بہت لمبی چوڑی وہ ایک علامات تو بہت زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ، لیکن وقت کی مناسبت کے لحاظ سے وہ ساری بیان نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب ہے تو خطرناک چیز نشہ، لیکن اس کے اوپر لگتے کیوں ہیں نشہ کرنے والے؟ یہ ایک بہت تفصیل طلب اس کا جواب ہے، اور اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حریص اور لالچی قسم کے لوگ ہیں، جن کو دولت کے نشے نے اور دولت کے حصول نے اندھا کر دیا ہے، وہ نہیں چاہتے کسی کے روشن مستقبل کو کہ اچھا ہو، کسی قوم کا، کسی کے بچوں کا، کسی کے خاندان کا، تو وہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنا انہوں نے جال پھیلایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ مثلا سکولوں کالجوں کے پاس یا سکولوں کے اندر انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں، جو پاس پاس میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کا بھاری قسم کا اس میں کمیشن ہوتا ہے، ان کو خاصی آمد ہوتی ہے، وہ ایک پڑیا سی پکڑا دیتے ہیں۔ جب بچے ہی اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں
تو بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے وہ پھر پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. وہ خواہ پیسے چرا کے لائیں گھر سے، جس طرح بھی لائیں، بہرحال وہ لے کے آتے ہیں تو وہ نشہ کرتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے مخالفوں کو جو مالی لحاظ سے ان سے یا علمی لحاظ سے فوقیت اور برتری رکھتے ہوں، وہ حسد کی آگ میں جلے بنے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کیوں کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے اولادوں کو نشے پہ لگایا جائے. تو وہ ایسے سوچے سمجھے منصوبوں کے تحت ان تک نشہ پہنچاتے ہیں. جب ان تک نشہ پہنچتا ہے تو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس طرح کر کے ان کے خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں. اور اس طرح کر کے بعض قومیں ہیں جو دوسری قوموں کو تباہ کر رہی ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں جن کا اخبارات میں یا میڈیا، پرنٹ میڈیا یا اس طرح تھوڑا بہت ذکر ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس میں ذکر پایا جاتا ہے. اخبارات میں بھی گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی اس طرح کے مضامین آ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات جو انسان کی پرسنل ہے وہ یہ ہے کہ جو نشہ ہے چونکہ احساسات کو باطل کرتا ہے اور سون کرتا ہے، تخدیر پیدا کرتا ہے اور بے حس کرتا ہے، تو دماغ کے اوپر چونکہ اس کے اس طرح کر کے اثرات ہوتے ہیں جو ہے نا پری میچور ایجیکولیشن جس کو صورت انزال کہا جاتا ہے، تو اس کی یہ شکایت دور کرتا ہے. یعنی کوئک ڈسچارج کی جو پرابلم ہوتی ہے سیکس کے لحاظ سے، جو ٹو ٹیک مور ٹائم، یہ یعنی تلذذ کے جو لمحات ہوتے ہیں ان کو بڑھانے کے لیے ان کو بے تحاشا طور پر یہ بڑھا دیتا ہے دماغ پہ اثر کر کے. کیونکہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں، مشتعل جذبات، یا انسان جب ایموشنل ہو جاتا ہے سیکس کی صورت میں اس دوران میں، تو یہ ان جذبات کو سپریس کرتا ہے، دبا دیتا ہے. اس وجہ سے پھر غیر قدرتی طور پر جو ٹائم ہے وہ زیادہ لگتا ہے. ٹائم پیریڈ بڑھانے کے لیے، تلذذ کے لمحات کو بڑھانے کے لیے بہت سے نشہ باز لوگ آئے ہیں، نشہ کرنے والے، انہوں نے یہی بتایا ہے کہ سب سے اس کی جو مین ریزن ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے لگے کہ وہ تلذذ کے لمحات کو بڑھانا چاہتے تھے. اور اس سے ایک محاورہ ہے کہ امساک طرفیون جو ہے نا، امساک، قوت امساک یا ٹو ٹیک مور ٹائم، اگر کوئی ہے دنیا میں سب سے زیادہ وہ چیز بڑھانے والی تو وہ افیون میں ہے، اور اس وجہ سے لوگ اس کے نشے پہ لگتے ہیں. تو اسی طرح کر کے جو ٹی وی یا موبائل کا غلط استعمال ہے یا اس طرح کے چینلز ہیں ان کو دیکھ کے بری سوسائٹیوں سے، بری سوسائٹی اور ٹی وی اگر بری سائٹس کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک قسم کی وہ بیڈ کمپنی ہوتی ہے، بری صحبت ہوتی ہے. یہ چیزیں بھی ہیں، لٹریچر ہے، یہ چیزیں سب ایسی ہیں جو یعنی اس کی طرف انسان کا میلان کرتی ہیں. اسی طرح کر کے جو شیشہ، حقہ، سگریٹ، یہ چیزیں گیٹ وے کی حیثیت رکھتی ہیں. پہلے انسان یہ شروع کرتا ہے، اس سے پھر آگے قدم بڑھاتا ہے، پھر آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی شیشہ اور حقہ یہ چیزیں بھی بہت رستے ہموار کرتی ہیں، ان سے ابتدائی طور پر بچنا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، نشہ کو روکنے کے لیے آپ کے نزدیک کیا بنیادی و ضروری اقدامات ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بری صحبتوں سے بچا جائے. صحیح. بری صحبت انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. صحیح. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی سوسائٹیوں، ان کی مجلسوں، ان کی صحبتوں پہ کڑی نگاہ رکھیں، وہ کن سے ملتے ہیں. پھر موبائل، ٹی وی اور اس طرح کمپیوٹر وغیرہ، اس کے اوپر نظر رکھی جائے کہ وہاں یہ لوگ ان کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو آس پاس میں سکولوں کالجوں کے ادھر ادھر جو دکانیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کا خیال رکھا جائے. یعنی جو بچوں کے سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھنی ضروری ہے. اور ایک انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ نشہ کے نقصانات کے بارے میں آگاہی ہونی ضروری ہے. اور اس بارے میں پرنٹ میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں خاصے پروگرام آنے چاہیے جن میں نقصانات واضح کیے جائیں اور اس سے بچنے کے طریقے جو ہیں وہ واضح کیے جائیں. اور آتے ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اس طرح بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. مساجد میں یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. نشے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اول تو بہت شدت سے منع کیا گیا.
تو بلکہ نشے کو حرام قرار دیا گیا. اس لیے چاہیے کہ اس بارے میں واضح طور پر ابتدائی سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ بچوں کی شروع سے اس طرف توجہ ہی نہ ہو, ان کو پوری طرح آگاہی ہو. ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جو نشے میں آغاز کرنے والے ہوتے ہیں شروع میں, ان کے ذہن میں ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں, اگر دوسرے لگیں تو ہم نہیں لگیں گے, ایک دفعہ ہم استعمال کریں گے پھر ہم اس جال سے باہر نکل آئیں گے. لیکن جو اس دام میں ایک دفعہ گرفتار ہو جاتا ہے وہ نکلتا نہیں, اس کی غلط فہمی ہوتی ہے, اس کے اندازے غلط نکلتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ دعوت دینے پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے ناظرین کو مفید معلومات دی ہے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بہت مفید معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.